السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ ناظرین گرامی قدر، جیسا کہ آپ تمامی حضرات اس سے قبل فقہی مسائل کا سلسلہ وار درس سماعت کر رہے تھے، جس درس کو جامعہ چشتیہ خانقاہ حضور شیخ العالم علیہ الرحمۃ و رضوان کے صدر مفتی نثار احمد اشرفی صابری صاحب قبلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے اس درس کا بھی آغاز کیا جا رہا ہے، اور یہ درس حدیث کا درس ہوگا، یعنی درس حدیث کا یہ سلسلہ جاری کیا جا رہا ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز درس حدیث کے اس عنوان کے تحت مختلف عناوین پر گفتگو کی جائے گی، اور ان تمام عناوین میں کوشش یہ کی جائے گی کہ بخاری شریف، مسلم شریف اور صحیح ستہ کی دیگر کتابوں سے وہ حدیثیں پیش کی جائیں جن پر ائمہ حدیث کا اتفاق ہے، جن کو تمام ائمہ نے قبول کیا ہے۔ تو آج اسی سلسلے کی پہلی کڑی ہے، جس کا عنوان ہے اولیاء اللہ کا مقام و مرتبہ۔ اس عنوان کے تحت ہم نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں اولیاء کرام کی شان اور اس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر قائم ہو گئے، ٹھہر گئے، استقامت اختیار کر لی، تو اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان کے پاس فرشتے اترتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، رب کی جانب سے اللہ کے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، اور آ کر کے یہ کہتے ہیں، یہ پیغام سناتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ اے اللہ کے نیک بندو، نہ خوف کرو اور نہ ہی رنجیدہ ہو، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کا بھی خوف ذرہ برابر اپنے دل میں نہ رکھو، اور نہ ہی کسی بھی کھوئی ہوئی چیز پر، جو چیزیں گزر چکی اور تم سے کھو چکی ہے، اس پر رنجیدہ نہ ہو، بلکہ ایک بشارت ہے، ایک خوشخبری ہے، جو آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور خوشخبری ہے، بشارت ہے تمہارے لیے ان چیزوں کی جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ہے، اس باغ کی، اس جنت کی بشارت ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ اور اس آیت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خاص حکم بیان فرمایا، وہ یہ کہ وہی فرشتے کہتے آگے کہ اے اللہ کے نیک بندو، یہ تو اللہ کا حکم تھا کہ تم اللہ کے محبوب بندے ہو، اللہ کے برگزیدہ بندے ہو، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس بشارت لے کر کے میں آیا ہوں، لیکن ہمارا رویہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ تو فرشتے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہوں گے۔ تو ناظرین گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کی اس آیت مبارک میں صاف ارشاد فرما دیا کہ اللہ کے وہ نیک بندے، اللہ کے وہ محبوب بندے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب مانا اور اس پر ٹھہر گئے، استقامت اختیار کر لی، تو ایسے بندے کے پاس اللہ اپنے محبوب فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور فرشتے آ کر کے انہیں بشارت دیتے ہیں، اور خود وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ ہے مقام اللہ کے نیک بندوں کا، اللہ کے ولیوں کا، جو قرآن مقدس کی اس آیت سے صاف ہے اور واضح طور پر
سمجھ میں آ رہا ہے۔ اب اسی تناظر میں ذرا بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث بھی دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے محبوب بندوں کے بارے میں کیا حکم فرماتا ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ متفق علیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ حدیث جو بخاری شریف کے اندر بھی ہو اور مسلم شریف کے اندر بھی ہو، ان دونوں امام ائمہ حدیث نے اگر ذکر کیا کسی حدیث کو تو اس حدیث کو متفق علیہ کہا جاتا ہے۔ تو بخاری شریف میں یہ حدیث انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3209 ہے اس حدیث کا نمبر، اور مسلم شریف میں اس حدیث کا نمبر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2637 ہے۔ حدیث شریف کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ میں اس کا ترجمہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالی اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ اے جبریل، میں اپنے فلاں بندے کو محبوب رکھتا ہوں، اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر اس کے بعد رب تبارک و تعالی حکم دیتا ہے کہ اے جبریل، آسمانی تمام مخلوق میں اعلان کر دو، اور پھر اس کے بعد اہل زمین میں بھی اعلان کر دو کہ میں اپنے فلاں بندے کو محبوب رکھتا ہوں، وہ سب کے سب میرے اس بندے کو محبوب رکھیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق فرشتوں کی جماعت میں حاضر ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، ندا دیتے ہیں، اے فرشتوں کی جماعت سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فلاں بندے کو محبوب رکھتا ہے، لہذا تم بھی ان سے محبت کرو۔ تو وہ تمام فرشتے اللہ کے اس محبوب بندے کا آپس میں چرچا کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں اور ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور محبت، فرشتوں کی محبت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو فرشتوں کی محبت کرنے کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ فرشتے اللہ کے اس نیک بندے کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت جبرائیل زمین پر آتے ہیں اور زمین والوں میں یہ اعلان کر دیتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس محبوب بندے کی محبت اہل دنیا کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ یہ حدیث شریف ہوئی، ترجمہ مع مفہوم۔ اس کی مزید وضاحت یہ کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کا مقام کتنا اعلیٰ ہے، کتنا بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بھی بندے کو جب اپنا محبوب بناتا ہے، اپنا برگزیدہ بنا لیتا ہے، اسے چن لیتا ہے، تو صرف ایسا نہیں کہ اپنے ہی تک محدود رکھتا ہے بلکہ اپنے فرشتوں میں اس کا اعلان فرماتا ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلے سید الملائکہ، تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے، اور اس کے بعد اہل آسمان یعنی آسمان والوں میں اور زمین والوں میں بھی اس کا اعلان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام اس بندے کے بارے میں اہل آسمان میں بھی اعلان کر دیتے ہیں اور زمین میں بھی اہل زمین والوں کے لیے بھی اعلان کر دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس محبوب بندے کی محبت تمام لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ محبوب بندے جس سے اللہ محبت فرماتا ہے، اگرچہ دنیا کے لوگ ان کی مخالفت کرے، ہزار طرح کی مخالفت کرے، ہزار طرح سے ان پر اعتراض کرے، لیکن جب اللہ بندوں کے دلوں میں اپنے اس محبوب اور خاص بندے کی محبت ڈال دیتا ہے تو لوگ کشا کھچے تمام اختلافات کے باوجود ان محبوب بندے کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ان کی بارگاہ سے فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، ان سے دعائیں کرواتے ہیں، ان کی بارگاہ میں آ کر کے ان کے ہاتھ پر توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ یہ مقام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندے کا۔ تو یہ تو انعام اللہ نے اپنے اس محبوب بندے کو جو دیا، یہ تو دنیاوی انعام ہے، اس کا اخروی انعام کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں ایک دوسری حدیث بھی سماعت کرتے چلیے، جس کو روایت کیا ہے صحیح ستہ کی مشہور و معروف کتاب ابو داؤد شریف۔ ابو داؤد شریف میں امام ابو داؤد
शैबानी ने इस हदीस को नकल किया है, जिसका इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक इस हदीस का नंबर है 3527। इस हदीस के रावी हज़रत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जो अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफे दोम हैं और खानका हुजूर शेखुल आलम जामिया चिश्तिया के बानी मबानी हुजूर नैयर मिल्लत मद्दज़िल्लहुन नूरानी के जद्द अमजद भी हैं। वही इस हदीस के रावी हैं हज़रत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु। हदीस समात कीजिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत की, आका ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला के कुछ बरगुज़ीदा बंदे ऐसे हैं जो न तो अंबिया हैं और न ही शुहदा, लेकिन उनका मकाम मर्तबा क्या है? आका इरशाद फरमाते हैं कि कल मैदान महशर में अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम और शुहदा उन्हें अल्लाह की तरफ से अता करदा मकाम मर्तबा को देख करके उन पर रश्क करेंगे। जब ये बात सहाबे किराम ने आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुक़द्दस से सहाबा ने जब ये बातें सुनी तो अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें उनके बारे में बताएं कि वो कौन हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो ऐसे लोग हैं जिनकी बाहमी मोहब्बत सिर्फ अल्लाह की खातिर होती है, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए होती है, न किसी रिश्तेदारी और न ही दुनियावी माली लेन देन की वजह से। आगे प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम, कसम खा करके, अल्लाह की कसम, उनके चेहरे जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, उनके चेहरे कल मैदान महशर में नूर से मुज़य्यन होंगे और वो नूर के टीलों पर होंगे और उन्हें न कोई खौफ होगा जबकि लोग खौफजदा होंगे, और उन्हें कोई गम नहीं होगा जबकि दूसरे लोग गमजदा होंगे। फिर उसके बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर दलील, बतौर सबूत कुरान मुक़द्दस की ये आयत करीमा तिलावत की, जो सूरह यूनुस के अंदर आयत नंबर 62 है। ये आयत करीमा तिलावत की। आपने इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, आगाह हो जाओ, बेशक अल्लाह के वलियों को, अल्लाह के दोस्तों को, अल्लाह के महबूब बंदे को न कोई खौफ है और न ही वो रंजीदा होते हैं। ये हदीस शरीफ का तर्जमा हुआ। इस हदीस शरीफ में बहुत वाज़े तौर पर चंद बातें साफ हो जाती है, वाज़े हो जाती है। वो ये कि जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह के महबूब बंदे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में उन्हें वो मकाम अता फरमाएगा, वो बुलंदियां अता फरमाएगा कि अंबिया जो कि मासूम होते हैं, फरिश्ते जो कि मासूम हैं, जिनसे खताएं नहीं हो सकती, खताएं मुमकिन नहीं है, तो अंबिया किराम और फरिश्ते, बल्कि हदीस के अल्फाज ये कि अंबिया और शुहदा, अंबिया किराम और शुहदा उन पर रश्क करेंगे। उन्हें देख करके ये कहेंगे, या अल्लाह, ये तेरे कितने अजीम बंदे हैं कि उनको ये मकाम और ये मर्तबा अता फरमाया है। तो जिन पर फरिश्ते और अंबिया शुहदा रश्क करेंगे, ये मकाम है अल्लाह के महबूब बंदे का। और उसके बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि ये मकाम और मर्तबा उन्हें क्यों कर अता हुआ, तो एक सिफत का जिक्र फरमा दिया। ये अता इस वजह से हुआ कि ये जो अल्लाह के महबूब बंदे हैं, ये आपस में किसी भी इंसान से जो ताल्लुक कायम करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, तो दुनियावी लालच की वजह से मोहब्बत नहीं करते हैं, न किसी रिश्तेदारी की वजह से मोहब्बत करते हैं, न माली लेन देन की वजह से मोहब्बत करते हैं, बल्कि इनकी जो किसी इंसान से, अल्लाह की किसी मखलूक से जो मोहब्बत होती है, वो इस वजह से होती है कि ये अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह के बंदे हैं, इसलिए उनसे वो मोहब्बत करते हैं। यानी अल्लाह की रज़ा की खातिर उनसे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह की खुशनुदी की खातिर उनसे मोहब्बत करते हैं। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला उन्हें ये मकाम अता फरमाता है। अब कोई ये कह सकता था, सोच सकता था कि ये तो कोई आम इंसान के बारे में मकाम और मर्तबा का जिक्र हो रहा है। तो आगे इस शुबे को दूर करने के लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मुक़द्दस की सूरह यूनुस की ये आयत करीमा तिलावत करके वाज़े फरमा दिया कि ये जिन लोगों की सिफत का जिक्र किया जा रहा है, जिनके मकाम मर्तबे का जिक्र किया जा रहा है, वो कोई आम शख्स नहीं है, बल्कि अल्लाह के वो महबूबीन हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, जो वली कहलाते हैं, जिनके बारे में
آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت کر کے واضح فرما دیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین اور رنجیدہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے اولیاء کرام کا مقام اور مرتبہ، اولیاء کرام کی صفتیں اور اولیاء کرام کی عظمتیں، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مقدس سے، اس زبان سے کہ جس سے کوئی بھی چیز مرضی مولا کے خلاف جاری نہیں ہوتی، اس زبان سے آپ نے یہ ارشاد فرما دیا۔ ایک حدیث اور بھی پیش کروں جس کو روایت کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور یہ بھی حدیث متفق علیہ ہے، یعنی بخاری شریف کے اندر بھی ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی ہے۔ بخاری شریف کے اندر اس حدیث کا نمبر 7498 ہے، جبکہ مسلم شریف کے اندر اس حدیث کا نمبر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2824 ہے۔ اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی فرد بشر کے دل میں ان کا خیال آیا۔ یعنی فرد بشر یعنی کسی انسان کے دل میں اس کا خیال، ان چیزوں کا خیال تک نہیں آیا۔ وہ چیزیں اللہ تبارک و تعالی اپنے ان نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے آخرت میں۔ اور اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی بطور دلیل، جبکہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی ایک ایک بات ہی دلیل ہے، لیکن اس کے باوجود آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام الہی سے اس کو اور واضح فرما دیا، تاکہ کل کو میرے امتی کہلانے والے ایسے بہت سے حضرات جو اللہ کے ولیوں کا انکار کرے، ان کے مقام و مرتبہ کا انکار کرے، کم از کم وہ قرآن مقدس کی اس آیت کو پڑھ کر کے تو ان کے مقام و مرتبہ کا اقرار کر سکیں گے، اور انکار کی پھر کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے قرآن مقدس کی آیت تلاوت کی اور یہ فرمایا اگر چاہتے ہو تو قرآن کی یہ آیت پڑھو، اور وہ آیت کریمہ یہ ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورہ سجدہ آیت نمبر 17، جس کا ترجمہ یہ ہے، آقا فرماتے ہیں کہ تو کسی کو معلوم نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے، یعنی اللہ والوں کے لیے، صالحین کے لیے، اللہ کے محبوب بندوں کے لیے، ان کے لیے پوشیدہ رکھی گئی ہے۔ اور یہ کیوں یہ نعمتیں مل رہی ہے؟ تو قرآن مقدس میں رب فرماتا ہے یہ ان اعمال صالحہ کا بدلہ ہوگا جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اس حدیث سے بھی صاف طور پہ پتہ چل گیا کہ اللہ کے جو محبوب بندے ہیں، صالحین ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، جو دنیا میں نیک عمل کرتے ہیں، دنیا میں نیک کام کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ان پر انعام و اکرام کی جو بارشیں کرتا ہے وہ تو ہے ہی ہے، اور آخرت میں جو کہ اصل دار الجزا ہے، دنیا تو دار العمل ہے، یہ تو عمل کا گھر ہے، اور آخرت اصل میں دار الجزا ہے، تو دار الجزا میں اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھا ہے کہ جن نعمتوں کے بارے میں نہ تو کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی آنکھ نے اسے دیکھا ہے، اور نہ کسی دل میں اس کا خیال تک آیا، نہ کسی ذہن میں اس کا گمان بھی آیا ہو، ایسی ایسی نعمتیں اللہ تیار کر رکھا ہے۔ اور آقا نے فرما دیا اگر یقین نہ ہو تو قرآن کی یہ آیت کریمہ پڑھ لو کہ تو کسی کو معلوم نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ رکھی گئی ہے۔ اور کیوں رکھی گئی ہے؟ یہ ان کے اعمال صالحہ کا بدلہ ہے جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ اپنے نیک بندوں کی اتباع، تابعداری اور فرما برداری کرنے کی توفیق خیر عطا فرمائے، اور ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، آمین بجائے سید النبی الکریم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔